اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو پہلے پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے اور اللہ کی نعمتوں سے اس کے بندوں کی مدد کی کوشش کیجئے. پالنے والے تیری نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شہادت خاتون جنت سے لے کر ولادت کے دنوں میں جو جمعے آئیں گے، ہم ان کے فدق کے خطبے کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دین کی تعلیمات کی بنیاد انبیاء علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اسی بنیاد پر ہم اپنی دلیلوں کو بھی مستحکم کرتے ہیں، ہم اپنی فکروں کو بھی استوار کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بھی انہی بنیادوں پر آگے بڑھاتے ہیں. پہلا نقطہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس نعمت پر شکر کو لازم قرار دیا ہے، اور اس شکر کے ذریعے اپنے اوپر نعمتوں کو مزید زیادہ کرو اور کفران نعمت کے ذریعے نعمتوں کو آنے سے مت روک دو. اس پہ ہم نے مختصر گفتگو کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلے جملے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتی ہیں، ایک درود پڑھ دیں محمد والے. میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا وحدہ لا شریک اور ہمارا کہنا وحدہ لا شریک، کائنات کے آخری حصے کا ان کا حصہ اور زمین کے آخری حصے کا فہم مطالب میں فرق ہے. ایک وقت ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ دوسرے طریقے سے سمجھتا ہے. ایک وقت ایک حوض علمیہ میں تعلیم حاصل کیا ہوا قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ دوسرے انداز میں سمجھتا ہے. ایک وقت امام معصوم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا خاتون جنت پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا خدا وحدہ لا شریک ہے، تو آپ کے اقرار کی منزلیں بہت اونچی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس اقرار کی منزلوں کو چھوڑ دیں. اس لیے ہم اس اقرار کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جس طرح سے وہ وحدہ لا شریک سمجھتی ہیں ہم بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. اگر ہم اس عقیدے کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم اس عقیدے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ سورہ نازل ہوئی قل هو اللہ احد، جب سورہ پوری پڑھ لی گئی تو لوگوں نے کہا رسول اللہ سمجھ نہیں، کہا تمہارے سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک امت آئے گی، یہ ان چیزوں کو وہ سمجھے گی. اگر میں صرف سمجھانے کے لیے کہوں کہ احد اور واحد کے درمیان میں فرق کتنا آ جاتا ہے، پھر میں یہ سمجھانے کے لیے کہوں کہ احد کی منزلیں کہاں پر ہیں اور کس حد تک ہیں، تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ اسی ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. اس لیے میں چاہتا ہوں خطبے تک اپنے آپ کو محدود رکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم دل میں یہ کہتے ہیں، جیسے آپ نے بیان فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اگلا جملہ فرماتی ہیں جو
اسی چیز کو مزید واضح طور پر بیان فرماتے ہیں، اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے۔ لاکھ تم زبان سے کہتے ہو قل هو اللہ قل هو اللہ قل هو اللہ، لا تم زبان سے کہتے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اگر یہاں سے نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ یہ اقرار زبانی اقرار نہیں ہے، یہ اقرار دل سے ہے، خلوص سے۔ اگر خلوص سے کوئی چیز انسان قبول کر لے تو پھر اس کے اثرات خود بخود آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہم نماز اتنی پڑھتے ہیں لیکن وہ بات نہیں بنتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز ہماری زبان پر ہے، ہمارے دلوں سے نہیں ہے۔ جس دن نماز کی تکبیرۃ الاحرام ہی ہمارے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر بھی دل سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر فرماتی اس کے معنی دلوں سے پیوستہ ہیں، اس کے معنی صرف زبان پر نہیں ہے۔ اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے، توحید کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے کہ یہ مفہوم انسان کو کائنات کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کی رویت، آنکھوں سے اس کو کسی دن موقع ملے تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اور خاتون جنت کا یہ خطبہ ذرا ملا کے دیکھیے گا، آپ کو بڑا حسین امتزاج نظر آئے گا۔ وہ ان کے انداز بیان، یہ ان کا انداز بیان۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ گئی تھی تو اپنے فدق کی زمین کو لینے کے لیے یہ کیا شروع کر دیا آپ نے؟ اتنا گریہ فرمایا، میں نے بتایا تھا نا، پوری مسجد گریہ کرنے لگی سب۔ اس کے بعد آپ نے حمد الہی شروع کی اور اس کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کیا، شکرانہ نعمت کو بیان شروع کیا۔ اب آ جاؤ بھائی زمین کے مسئلے پر، بھائی میرا فدق کیا ہے؟ ابھی مجھے اور بہت سمجھانا ہے۔ کیا سمجھا رہی؟ توحید کو سمجھا رہی ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بابا نے جو توحید سمجھایا تھا وہ تم سمجھ ہی نہیں سکے۔ اگر تم نے سمجھا ہوتا تو آج رسول کی بیٹی مسجد میں نہیں کھڑی ہوتی۔ بہت گہرائی ہے ان چیزوں میں، ہم بھی کہاں کچھ بیان کر سکتے ہیں، ہماری خود معرفت نہیں ہے۔ وہ خدا وہ ہے کہ آنکھوں سے جس کو رویت، زبان سے تعریف اور خیال سے کیفیت کا بیان محال ہے۔ نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور خیال میں بھی اس کی کیفیت نہیں آ سکتی ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر یہی کریں کہ یا اللہ تو جیسا ہے ویسا ہمیں قبول ہے۔ اگر کبھی کبھار ہمارے ذہن میں خیالات، ایک صحابی رسول اکرم کا دوڑتا دوڑتا، یا رسول اللہ میں تو کافر ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ کہا کیا؟ شیطان نے تو جا کے کہ خدا کہاں ہے، کب ہے، کیسے، کہاں؟ یہی ہوا۔ میں سوچنے لگا اور میں پریشان ہو گیا۔ کہ شیطان کا کام یہی ہے، بس تو اس طرح یقین کر لے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے مزید آگے بڑھیں تو وہ ایک ہے کو بھی ہمیں کہنا پڑے گا اللہ ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے اللہ ہے، ایک ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ احد کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں تشبیہ ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ انسانی ذہن ہے چیزیں نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ الفاظ میں کہہ دیا کہ چلو تم اتنا کر لو، کہہ دو قل ہو اللہ احد۔ ورنہ جب اوپر کی منزلوں میں جائیں تو چیزیں تو نہ زبان سے اس کی تعریف بیان ہو سکتی، نہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ خیالات اور کیفیات میں وہ سمو سکتا ہے۔ اب ہماری ذاکروں کی مجلسوں کو کمپیئر کر لیں اس ذاکرہ عالم کی مجلس سے، انصاف تو کرنا ہوگا نا۔ بھئی چلیں ہماری مثلا لا علمی کم علمی، علماء کی لا علمی کم علمی، لیکن اس علیکم السلام اس خاتون کی کم علمی لا علمی کا جو کہے گا اس کا تو دین ختم ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ زبان سے تعریف کی جا سکتی، نہ خیالات میں سمویا جا سکتا ہے۔ کہاں ہیں وہ یوٹیوب میں واہ واہ کرنے والے کہ جو اللہ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے آتے ہیں کہ 13 رجب کو اللہ کا پیدا کرنے والا، نعوذ باللہ۔ دیکھیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی۔ اب یا اس کی بات مان لیں یا ان کی بات مان، آپ پر ہے نا۔
ہم تو آپ پر جبر نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے انا ہدیناہ سے ہم راستہ دکھا دیں بابا. ہماری زبان شاید اثر نہ رکھتی ہو، علماء کی زبان اثر نہ رکھتی ہو، اگر ان کی زبان بھی جو خاتون جنت اثر نہ رکھتی ہو تو پھر اپنے ایمانوں پر غور کرو کہ کہاں جا رہے ہو، کس کو رب کہنے جا رہے ہو، کس کو اللہ کا خالق کہنے جا رہے ہو، کس کو اللہ کا رازق، پتہ نہیں کیا 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 کیا. پھر اس کے کہنے پہ، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، اس کے کہنے پہ تعجب نہیں ہوتا، اس کی تو وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ کیا چل رہا ہے یہ خاتون جنت؟ یہ تو خطبہ فدق تو سب جگہ موجود ہے نا، میں کہیں آسمان سے تو اتار کے نہیں لایا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ خاتون جنت نے تو فدق کے خطبے میں یہ بات کہی ہے. ویسے ہر جگہ یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، لیکن نہ سمجھ لوگ کیا کریں. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادہ اور نمونے کے پیدا کیا ہے. دیکھیں معرفت کی اس لیول. اگر انسان کو بھی پیدا کیا ہے، جب میڈیکل کالج میں ہوتے تو سوچتے تھے کہ اللہ نے سیمپل بنایا ہوگا اس کے بعد، کیونکہ عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، اس سیمپل کیسے بنایا ہوگا، اس میں ٹیسٹ کیسے کیے ہوں گے. لیکن پھر جب قرآن مجید میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، اس پہ دل سے ایمان لے آئی. کسی چیز کا سیمپل بنانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑی، کسی چیز کے مادے کو پہلے سے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے ارادہ کیا، کن فیکن، ہو گیا. چاہے وہ آپ کے میوے ہوں، چاہے وہ آپ کی مچھلی ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے اینٹ سیمنٹ ہو، چاہے آسمان، ہر چیز میں ایک ہی چیز تھی، کن فیکن. اسی کی طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ دیکھو ایسا مت سمجھنا کہ اس نے کوئی پہلے سیمپل ٹرائی کیا اور اس کے بعد پھر جا کے کامیاب ہو گئے. جیسے آج کل ہمارے ویکسین کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ویکسین بنائی، پھر اس کے سیمپل 6 مہینے تک ٹیسٹ ہوتے رہے. نہیں، اس نے بس بنا دیا، کون فیکون، ہو گیا. اور یہی خاتون جنت فرماتی ہیں صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے انہیں خلق کیا. اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں اس کے لیے کوئی فائدہ تھا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنی حکمت سے کائنات کو مستحکم کیا. جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سمجھ آنے میں آسانی ہو رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا، سمجھ آنے میں آسانی ہو رہی ہے. کہ وہ اچھا نہیں لگتا لیکن چلے، پہلے بچپن میں کہتے تھے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. اب ہم کہتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ناؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. کائنات کی حقیقت ہم پر کھل رہی ہے نا. آج آپ یہاں بیٹھ کے کائنات کے کتنے دور علاقے کو اس انٹرنیٹ کی جیسے نعمت سے دیکھ سکتے ہیں. چلے جائیے ہبل ٹیلیسکوپ ناسا کے اس میں چلے جائیے، آپ کائنات کی اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کے تصورات نہیں پہنچ سکتے. اور پھر وہاں کی جب آپ چیزیں دیکھیں تو آپ ایک ہی چیز کہیں گے، سبحان اللہ. اور آپ کی یہ اللہم صلی، اور جتنا آپ ان چیزوں میں توجہ کریں گے آپ کا اللہ پر ایمان زیادہ ہوگا. جتنا آپ کا اللہ پر ایمان زیادہ ہوگا، آپ کو اطاعت میں لذت محسوس ہوگی. اور اللہ چاہتا بھی ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. آسمان اور زمین کی خلقت میں، سورج اور زمین کے آنے جانے میں نشانی کن کے لیے؟ جو سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ بھی سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے کائنات میں 2-4 منٹ لگا دیجئے، دیکھ لیا کیجئے. آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی قدرت کی نشانیاں ملتی ہیں. تو آپ یہی فرما رہی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے انسانی فکر کو جلا ملتی ہے اور انسان اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد عبادت کے لیے رام ہو جاتا ہے جس کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ مجبوراً جبراً تو وہ جہنم میں جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی کائنات کو دیکھیں، قدرت کو دیکھیں. اس کے بعد پھر مثلاً کوئی آگے پوچھے، مولانا اگر ہمیں اسپیس میں جانے کا موقع ملتا اور خرچ کرنا پڑے، جاؤ گے؟ تم کو وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کچھ نہیں نظر آنے والا.
یہ بھی عبادت ہو جائے گی. اور جب آ کے تم لوگوں کو بیان کرو گے جیسے کہ بیان کرتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس عبادت نہیں ہے, تفکر. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ أَكْثَرُ عِبَادَةِ أَبِي ذَرْ التَّفَكُّرُ. جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ کی تعریف چھٹے امام فرما رہے ہیں, جو جناب ابی ذر کے بھی امام ہیں. کہ جناب ابی ذر کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تفکر میں گزرتا تھا. اور جب وہ کائنات میں تفکر کرتے تھے تو اس آیت کا جملہ پڑھتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پالنے والے تو نے کائنات میں کوئی چیز باطل خلق, سبحانک تیری تعریف کرتا ہوں, فقنا عذاب النار. ہم پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہم بول کیا رہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. نہیں کرنا ہے کچھ, آپ نے کوئی نئی چیز نہیں شروع کرنی ہے, جو کر رہے ہیں اس پہ توجہ دینی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, تیری ہر چیز کی تعریف کرتے ہیں. اللہ اکبر, تو ہر چیز سے بڑا ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے, آپ دیکھیے گا آپ کو بندگی کی لذت محسوس ہوگی, آپ کو عبادت کی لذت محسوس ہوگی. اور اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا, سختیاں تکلیفیں برداشت کی, تاکہ کوئی ایسا زمانہ نہ گزرے جب لوگوں کے پاس عملی نمونہ نہ ہو اور لوگ کہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ, تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا دے, ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے رب العزت, بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمیں کورونا وائرس کے شر سے محفوظ فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما. پالنے والے جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے, یہی زندگی میں سکون کا راستہ ہے, اور اسی کے ذریعے آپ اپنی دنیا و آخرت کو سدھار سکتے ہیں. حالات حاضرہ سے متعلق چند چیزیں آپ کی خدمت پیش کر دیں. ایک تو عراق میں بم دھماکوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے, اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ کرے کہ عراق کی حکومت اس پر قابو پا جائے. ہماری اطلاع میں ہے کہ حشد شعبی کو جو عوامی فورس تھی اس کو کمزور کیا گیا, جس کے نتیجے میں عراق کی جب تاریخ لکھی جائے گی, پچھلے 20-25 سال کی, جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا, صدام کو ہٹایا, اور پھر جو جو چیزیں ہوئیں. ایک چھوٹا سا دھوکہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ ایئرپورٹ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ چیکنگ کرنے والا ہاتھ میں ایک راڈ ٹائپ کی چیز رکھتا ہے اور چلتا ہوا چیک کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اسلحہ, بم, ایسی چیزیں جو خاص ٹیکنیکل نہیں. عراق میں ایک پوری کھیپ جہاز کی اس کی سپلائی کی گئی جو جعلی تھا. اب کیا ہوتا تھا, وہ بم لے جانے والے یہ چیک کرتے تھے, نہیں لے جاؤ. کربلا میں دھماکے, جب بہت کچھ ہوا تو کہیں کسی کا ذہن گیا کہ یہ مشین تو چیک کریں, پتہ چلا یہ پوری لاٹ. برٹش نیوز پیپرز میں آئی یہ بات. میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مستند بات بتاؤں. برٹش نیوز پیپرز میں یہ بات آئی کہ پوری لاٹ جعلی تھی. یہ پوری لاٹ تشخیص دے ہی نہیں سکتی تھی کہ فلاں فلاں چیزیں اس میں. کیا ہے, کہاں ہو تم, آتے ہو انسانی حقوق کی بات کرتے ہو. تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. دوسری طرف سے ہم
مودی کی بات کو دیکھتے ہیں کہ اب تو بالکل راز کھل گیا کہ مودی نے حتیٰ گجرات میں جو ہنگامے کروائے تھے وہ اپنی الیکشن کی اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیمپین کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کے پہلے ہندوؤں پہ حملے کروائے، پھر مسلمانوں کو جلایا اور 2000 مسلمانوں کو جلا کے راکھ کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. یہ وہ چیزیں جس پر ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. تم کیوں خاموش رہے تھے؟ یہ پلوامہ کا واقعہ، دوسرے واقعات، اب تو ان کے اپنے جو نیوز رپورٹرز اور وہ تھے انہوں نے سب چیزیں بتا دی. اور آج ایک امریکن خاتون کی اپیل آئی ہے کہ مجھے انڈیا سے کوئی تعلق نہیں، میرا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تشریف لائے. لیکن میرا اس بات سے تعلق ہے کہ 500 صفحے کی ڈاکیومنٹ نکلی ہے جس میں پتہ چلا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو خود مروایا ہے. اب دیکھتے ہیں دنیا انصاف دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. ہم خواہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، لیکن جب چیزیں سامنے آتی ہیں، آج یہیں سے پھر کشمیری عوام کی مظلومیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے. اور میں تو اپنی حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کشمیری عوام کے معاملے میں ڈھیلے ہیں. اگر اسی طرح سے ڈھیلے رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی. لیکن اچھی خبر ہمارے پاس ہے. کسی کی اچھی بات کو بیان کرنا بھی اچھا ہے تاکہ پتہ رہے. امریکہ کے نئے صدر صاحب نے آ کے دو کام بہت سے کام کیے، دو کام بہت ہی اچھے کیے. ایک اس نے اعلان کیا ہے کہ جمال خشوگی کے قاتلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہمارا سوال ہے اب تک کیوں چھوڑا گیا تھا؟ اب تک کیوں چھوڑا؟ کوئی وجہ تھی؟ کیا تھا؟ اور جس نے چھوڑا تھا اس پہ بھی کیس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ نے کسی کو انصاف دینے میں تاخیر. آپ سوچیں ایک آدمی چل کر ایمبیسی میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ایسڈ میں ڈال کے ختم کر دیا جاتا ہے. 16 دن بعد اس کی جو ہونے والی بیوی باہر انتظار کر رہی ہے اور پھر 16 دن بعد ایک بیان نکلتا ہے کہ ہاں وہ آیا تھا، اندر جھگڑا. کہانی آپ پڑھ لیجئے گا، مجھے نہیں بتانی. میرا تو سوال جنہوں نے اتنے سال تاخیر کی ان کا کیا؟ جنہوں نے چھپا کے رکھا صرف مادی مفادات کے لیے. ہمارے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو امریکہ اتنا شور کرتا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. پتہ چلتا ہے کہ دنیا پیسے کے پیچھے ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کا زور ہے. لیکن اس وقت یہ زور رکا ہے اور جمال خشوگی کے قاتلوں کو باقاعدہ طور پر پینلائز کیا جا رہا ہے. دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، امریکن پریسیڈنٹ نے اعلان کیا ہے. کل اعلان ہوا، میں آج اخباروں کو ڈھونڈتا رہا، اخباروں نے خبریں غائب کر دی، یا تو پھر جن چینلوں نے خبریں دی وہ غلط ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ امارات اور سعودی عرب کو، امارات کو F-35 یا 36 یاد نہیں رہا، جہاز جو بیچنے تھے اربوں ڈالر کے فعلاً روکا گیا ہے. سعودی عرب کو 320 یا 350 بلین ڈالر، 10% بھی 10% بھی ہمیں مل جائے تو ہمارا ڈالر 60-65 روپے پہ آ جائے. اس کے اسلحے کی سیل کو نئے صدر نے روک دیا ہے. کیا اس پر تحقیق ہوگی کہ ہمارا پچھلا اسلحہ انسانوں پر استعمال ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں بچوں پر اور ہاسپٹلوں پر، اور جو یمن میں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہمیں ابھی بھی اطمینان نہیں کہ نیا صدر ہمارے لیے کس حد تک کیا کام کرے گا. لیکن ایک چیز اچھی سامنے آئی، ہم آپ کو جب ہم ان کی بری چیز بتاتے ہیں تو ہمارا وظیفہ بنتا ہے ہم آپ کو ان کی اچھی چیز بھی بتائیں. بلوچستان کا دورہ کیا، زہرا اکیڈمی کے پروجیکٹس دیکھے، مساجدیں دیکھیں، پانی کے کام دیکھے. پچھلے سال نہیں جا سکے تھے 2020 کی وجہ سے. الحمدللہ جن مومنین نے ہمارا ساتھ دیا ہے، کم از کم میں ابھی 11 مساجد تو نئی ایسی جگہوں پر دیکھ کر آیا ہوں کہ یہاں پر ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں پر مومنین ہیں. اور جب آہستہ آہستہ وہاں پیر رکھا، اور یہ قائد ملت جعفریہ کی برکت ہے کہ 2015 میں جب جل مقصی میں پہنچے تھے تو وہاں پر اس دن تک اشہد ان علی ولی اللہ کی اذان نہیں آتی تھی. آہستہ آہستہ ان کی برکتوں سے چیزیں آگے بڑھنے لگیں اور آج تقریباً 8 یا 9 مسجدیں بھی ہو گئی ہیں، مومنین بھی کھل کے آ گئے. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کس کو کہیں کیا کہیں. جیسے ہی مسجد سامنے آئی ہم نے اپنے آپ کو مسجد کے حوالے کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دی.
ہم نے کچھ مبلغین وہاں پر بھیجے، کچھ وہاں پر مدرسے کو سہارا دیا. یہ سب آپ لوگوں کی محبت اور تعاون ہے کہ زہرا اکیڈمی نے 2020 میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کے قابل پانی پہنچایا ہے، واش رومز بنوائے ہیں، مکان بنائے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان امانتوں کو لے کر وہاں تک پہنچا دیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں. ایک نقطہ عرض کرتا چلتا ہوں. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کو آ کے ملنا ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ فون پہ بتا دیں جو بھی کام ہے، اگر میرے بس میں ہوگا میں کر ڈالوں گا. نہیں آنا ہے. وہ زمانہ گیا. یہ جن کے ہاں ٹوائلٹس بنے، جن کو ہم نے پانی دیا، جہاں پر مساجد بنائی، یہ کوئی ہمارے جاننے والے نہیں تھے، ہمارے پاس آئے نہیں تھے. ہمارے لوگ گئے ہیں. انہوں نے تحقیق کی کہ کن گھروں میں سادات کے واش رومز نہیں ہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں جنگلوں میں جاتی ہیں. کن جگہوں پہ، یعنی 2019 میں جب میں بعض علاقوں کو دورے کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کتا، بکری، اونٹ اور انسان وہیں سے پانی پی رہے تھے. میں نے کہا اللہ مجھے معاف مت کرنا جب تک میں ان کے لیے کوئی پانی کا انتظام نہ کر دوں. الحمدللہ آپ کی دعا سے یہ مومنین کا تعاون ہے. اس میں ہم سہم امام بھی استعمال کرتے ہیں، سہم سادات بھی استعمال کرتے ہیں، اور لوگ اپنی طرف سے، بعض لوگوں تو نے کہا کہ نہیں بھئی امام کا مال تبلیغ میں استعمال کرو، سادات کا مال ہم آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑی تعداد راشن بانٹنے میں بھی کورونا وائرس میں زہرا اکیڈمی کو تعاون کرتی رہی، اور ہم خود کیونکہ ڈائریکٹلی انوالو رہتے ہیں مدارس میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں ایک بات بہت واضح کر دوں، مسجد پہ جتنا خرچہ کیا گیا، یہ زہرا اکیڈمی کے پاس جو امانتیں آئی تھیں اس میں سے خرچ کیا گیا ہے. مسجد میں کوئی ایسے ڈونیشنز تھوڑے بہت آئے ہیں، ایسے نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ جناب مسجد میں آنے. میں کسی کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں، وہ سمجھتے ہیں SME صاحب کو زہرا اکیڈمی کا مسجد سے بہت کچھ ملتا ہے اور بڑا ہوتا ہے. ہم مسجد کی خدمت کے لیے آئے ہیں، مسجد سے خدمت لینے کے لیے نہیں آئے. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. اگر مسجد میں کوئی برکت ہے تو مسجد میں آنے والے، طلب کرنے والے، ان کی ہم زیادہ مدد کرتے ہیں، جیسے کہ مسجد سے ڈائریکٹ ان کی ہیلپ ہونی چاہیے. تو یہ الحمدللہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس امکانات ہیں، آگے بڑھیے. اس لیے کہ یہ جتنا ہم نے کام کیا ہے، میں اس کی فگر تو ابھی نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اس کی فگرز بہت اونچی ہیں، اور ضروریات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. مدارس میں ضروریات، یعنی آپ سوچیں طالب علموں کے پاس کمبل نہیں تھے، واش رومز نہیں تھے، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں آج اگر ہم نہیں سنبھالیں گے تو کل ان کے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے اور ہم مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے. کراچی سے لے کر گلگت بلتستان، پارا چنار، کوئٹہ، سب جگہ پر ٹیمز موجود ہیں جو الحمدللہ ذمہ داری سے ان کاموں کو انجام دے رہی ہیں. اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ قائد محترم ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، لیکن عملاً زہرا اکیڈمی مستقل طور پر اپنے کام کرتی ہے، اپنے اکاؤنٹس آڈٹ کراتی ہے. گورنمنٹ میں بھی ہم اپنے، کیونکہ رجسٹرڈ ہیں، اپنے اکاؤنٹس آڈٹ کر کے بھیجتے ہیں. تو آفیشیل بھی اگر کوئی دینا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور ان آفیشیلی ہو تو پھر ہم ڈائریکٹ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کام کر دو. آخری چیز کہ ابھی بھی کورونا کا خطرہ ختم نہیں ہوا ہے. ویکسین کے لیے جلدی مت کیجیے گا، اس لیے کہ ویکسین آئی چاہتی ہے. ویکسین کے لیے جلدی مت کیجیے گا. ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر ہمارے علماء اور مراجع کی طرف ہے. جیسے ہی وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا جا سکتا ہے. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا 60% لوگوں کو تو ویکسین کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاموشی سے خود ہی کورونا دے کر ٹھیک کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کے اندر اینٹی باڈیز آ گئی ہیں. اور اگر اینٹی باڈیز آ گئی ہیں تو پھر ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. لیکن بس ایک نصیحت کیا، کسی کو کرانا ہے، میں روک نہیں سکتا. ہو سکتا ہے ٹریولنگ کے لیے آپ کو ویکسینز کی ضرورت پڑے، لیکن تھوڑا حوصلہ کیجیے گا، جلدی مت کیجیے گا، اس لیے کہ جلدی کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ. جناب زہرا کی ولادت کا دن آ رہا ہے. پالنے والے ہم اس دن تجھ سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں، ہمیں سب کچھ عطا کر دے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ فرما دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. یہ مودی سرکار اور باقی جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پالنے والے اگر ہدایت کے قابل نابود فرما دے. ہماری زندگی میں صحت، سلامت، علم، تقوی، معرفت میں برکت عطا فرما. علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر اس زندگی میں صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما. اے رب العزت ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے.
اے رب العزت تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ پالنے والے ولادت کے دن ہمیں ہماری بہترین حاجت کو پورا فرما کر ہمیں خوش فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔